چند جملے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ یقیناً کوئی عبادت ایسی نہیں ہے، کوئی مقام ایسا نہیں ہے اس عبادت یا مقام کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ یعنی وضو کے مسائل ہوں، تیمم کی باتیں ہوں، کہ اذان و اقامت کے مناقب بیان کیے جا رہے ہوں، کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب رقم کیا جا رہا ہو، یا مصلی پر بیٹھ کر نماز کے بعد تسبیح سیدہ کی بات سمجھائی جا رہی ہو، کوئی ایسا مقام مجھے بتا دیجئے کہ جہاں ذکر شریعت ہو، سنت اور واجب کا حوالہ ہو اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام موجود نہ ہو۔ حتیٰ کہ ماتم کے فرش سے لے کر، فرش عبادت سے لے کر، قبر کی باتوں سے لے کر، روز قیامت کے مسائل سے لے کر، خدا کی بارگاہ میں حاضری کے عنوان تک کون سا ایسا عنوان ہے جس کو میں یہ کہہ کر آغاز کروں کہ اس مقام کے بارے میں امام کی روایت نہیں ملتی، بلکہ الفاظ یوں کہے جائیں کہ باقی سارے ائمہ اہل بیت کی محنتیں اپنے مقام پر، ان سب پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہمارے ماں اور باپ قربان ہو جائیں، انہی کے فرزند ہیں، انہی کے پیرو ہیں امام علیہ السلام، کہ ہر ایک مقام پر امام کی اتنی احادیث بیان کی گئی ہیں کہ گویا ایسا لگتا ہے کہ اب مذہب آل محمد، مذہب اثنا عشر کے بجائے مذہب امام جعفر صادق دکھائی دیتا ہے۔ یعنی اس حوزہ علمیہ کی بنیاد سے لے کر مسائل تفقہ تک، علم کلام کی باتوں سے لے کر عبادت کے طریقوں تک، تلاوت قرآن کے عنوان سے لے کر شب قدر کی تفسیروں تک، امام نے کوئی مقام ایسا رکھا ہی نہیں کہ جہاں رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ گویا امام علیہ السلام کے تمام تر خدمات کو بیان کرنے کے لیے، آپ کی دعاؤں کو سمجھانے کے لیے ایک مکمل مجلس نہیں بلکہ مکمل عشرہ چاہیے، علماء ہوں، خطبہ ہوں، اور امام کی سیرت کے عناوین پر گفتگو کی جائے۔ امام کا زہد کیا تھا، امام کا علم کیا تھا، امام کا تقوی کیا تھا، امام کا انداز محبت کیا تھا، امام کا طریقہ اخلاق کیا تھا، امام کا مومن کا عنوان حقوق بیان کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ امام علیہ السلام کی بارگاہ سے اور روایت بیان کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور اس روایت سے آغاز اس لیے کر رہا ہوں کہ روایت آپ نے ہزار بار سنی ہے، بارہا سنی ہے، اور سنتے رہیے گا کہ اس روایت کا ایک تعلق انسان کی دنیا سے ہے اور ایک تعلق انسان کی آخرت سے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات ابن آدم، جب فرزند آدم دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، جب کسی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، انقطع عملہ عن الدنیا الا عن ثلاث، تو اس کے تمام دنیا سے تعلقات منقطع ہو جاتے سوائے 3 تعلقات کے۔ تمام تر اشیاء سے تعلقات ختم ہو گئے۔ کل تک یہ مکان میرا تھا، جب میں نہ رہا تو یہ مکان بھی میرا نہ رہا۔ اب یہ مکان کس کا ہے؟ کہ اب یہ مکان ورثاء کا ہے، اب یہ مکان صاحبان حقوق کا ہے۔ کل تک یہ لباس میرا تھا، اب یہ لباس میرا نہ رہا۔ کل تک یہ مال میرا تھا، اب یہ مال میرا نہ رہا۔ اور اس حد تک امام کے الفاظ نے انسان کو متوجہ کیا۔ ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ساتھ باقی رہتی ہیں، رابطہ باقی رہتا ہے۔ وہ 3 باتیں کون سی؟ ارشاد فرمایا، صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ جو انسان کی موت کے بعد بھی اس سے منقطع نہیں ہوتا۔ واقعاً صدقہ جاریہ صاحبان مال کے لیے مال دے دینا،
اور صاحبان علم کے لیے علم کی بات کا پہنچا دینا، صاحبان تقوی کے لیے تقوی کی بات کا اس طرح سے مکمل کر دینا کہ ریاکاری کی نیت نہ ہو، لیکن اگر میری عبادت کو دیکھ کر کسی کو عبادت کا شوق پیدا ہو گیا تو میں نے تقوی کا صدقہ ادا کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اپنے مقام پر ہے کہ انسان کہے کہ اول کون ہے، سابق کون ہے، جس نے تشویق دلائی وہ کون ہے۔ ایک چھوٹی سی روایت، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک شخص سائل نے سوال کیا ہے کہ مجھے امداد چاہیے، ہے کوئی میری امداد کرنے والا؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تمام لوگ بیٹھے ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اٹھ کے اس کی امداد کی ہے، اور اس کی امداد کو دیکھ کر باقی آہستہ آہستہ لوگ اٹھنے لگے اور اس کی امداد کرنے لگے۔ ہوتا ہے ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں کہ جیسے لوگوں کا رویہ ہو ویسے باقی لوگ بھی اسے اختیار کر لیتے ہیں، یا مثال میں بڑی آسان دوں، وہ بہت غلط مثال تھی، میں نے روک لی۔ آج کل ٹریفک کے مسائل میں رانگ سائڈ چلنا ایک ایسی روش بن گئی کہ ایک گاڑی اگر غلط چل رہی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے اور گاڑیاں بھی راستہ بنا لیتی۔ یہاں مثال فعل غلط ہے، وہاں مثال فعل درست ہے کہ اللہ کا رسول کی بارگاہ میں سائل کا سوال ہے، سب پر خاموشی طاری ہے، جس نے اول اٹھ کر امداد کی ہے باقیوں نے دیکھا دیکھی شرما حضوری کہ لاؤ ہم بھی اس کار خیر میں شریک ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا باقی سب اپنے مقام پر جو دے رہے ہیں ان کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن جس نے آغاز کیا اس کے نامہ اعمال میں اپنے عمل کا بھی ثواب اور دیگر افراد کے عمل کا بھی ثواب لکھا جائے گا۔ تو صدقہ جاریہ یعنی ایک انسان کا اس طرح سے نماز شب کا ادا کرنا، اس انداز سے مولا حسین کی زری کو پکڑ کر رونا اور فریاد کرنا کہ دوسروں کے لیے نمونہ عمل قرار پائے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ مثال بڑی آسان سی، بہت اچھا ہے انسان کے لیے کہ انسان زبان سے کوئی بات کہے اور قبول کی جائے، اس سے زیادہ عمدہ یہ کہ انسان اپنے عمل کو ایسا کر لے کہ اس کے عمل کو دیکھ کر لوگوں کے عمل کی اصلاح ہو جائے۔ لیکن صدقہ جاریہ، لفظ جاریہ، خیر یہ تو مکتب اہل بیت کا مجمع، یہاں تو مسلسل صاحبان علم، صاحبان فضیلت آ کر اپنے علم سے اور اپنے فضل سے افادہ کراتے رہے اور مومنین استفادہ کرتے رہے۔ بس ایک جملہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ جاریہ مرنے کے بعد بھی دیا جاتا ہے اور مرنے سے پہلے بھی دیا جاتا ہے۔ اب ایک سوال، شاید وہ سوال بھی ذرا مشکل سوال ہے اور ماہ رمضان سے متعلق ہے، اور ماہ رمضان سے متعلق سوال کی یہاں کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس لیے پیش آئی ضرورت کہ میں سوچتا ہوں کہ معصوم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ منصور دوانقی کے دربار میں بیٹھے رہتے کم از کم شیعت کی نمائندگی تو ہوتی۔ بہت غور کیجئے گا، میرا جملہ بہت سخت، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا مطلب؟ آسان کر لیتے ہیں مطلب کو، کہ جب فقہ بنائے جا رہے تھے، جب امام کے نام نہاد شاگردوں کو امام بنایا جا رہا تھا اور درباروں میں ان فقہ کے ائمہ کی نمائندگی خود ان کے اپنے وجود سے یا ان کے مبلغین سے ہو رہی تھی، تو تلاش کیجئے کہ کیا ائمہ اہل بیت نے ان دربار ہائے شر اور فتنہ و فساد میں
کسی اپنے نمائندے کو معین کیا تھا کہ جی مکتب اہل بیت کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہوا تو ہو؟ اگر ائمہ اہل بیت نے دربار باطل اور فتنہ و فساد میں اپنے کسی نمائندے کو معین نہیں کیا تو آج کا کوئی بھی شخص یہ کہہ کر کسی فتنہ و فساد کی محفل میں جا کر بیٹھنے کے جواز کو تلاش نہ کرے کہ ہم تو شیعت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک مسئلہ صاحبان علم کا، ایک مسئلہ صاحبان ایمان کا۔ صاحبان علم کا مسئلہ صاحبان علم کے ساتھ، ہم تو صاحبان ایمان کی باتیں کر رہے ہیں۔ صاحبان ایمان کا مسئلہ کیا؟ کسی مقام پر بھی انسان جائے تو کیا دیکھے کہ شرعاً جانا جائز ہے کہ حرام ہے؟ آغائے سیستانی سے مسئلہ بعد میں پوچھے، پھر روایات کی روشنی میں خود سمجھے کہ اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے۔ مسئلہ استنباط نہیں ہے یہ کہ استفتاء کیا جائے۔ استفتاء کب ہوگا؟ جبکہ نص صریح موجود نہ ہو۔ استفتاء کب ہوگا؟ جبکہ آیت محکمہ موجود نہ ہو۔ استفتاء کب ہوگا؟ جبکہ معصومین کی روش موجود نہ ہو۔ استفتاء کب ہوگا؟ جبکہ علماء ما سبق کا کوئی انداز موجود نہ ہو، تب پوچھئے گا نا۔ لیکن اگر سیرت معصوم، آیات قرآن، احادیث پیغمبر اور علماء ما سبق کا طریقہ موجود ہو تو چلیے بات کو اور آسان کر لیتا ہوں، کہیں کوئی یہ خیال نہ کیا جائے کہ جواب کہاں رہ گیا۔ جواب بڑا آسان سا ہے۔ ہر اس مقام پر جانا شرعاً جائز ہے جہاں انسان کا دین اور ایمان خطرے میں نہ ہو۔ بہت توجہ کے ساتھ، دین اور ایمان خطرے میں نہ ہو۔ اور ہر اس مقام پر جانا حرام ہے۔ چلیے بات بڑی آسان سی ہم کر لیتے ہیں۔ ایک ہے خالصتاً حرام، ایک ہے خالصتاً حرام نہیں ہے لیکن اشتباہ بالحرام ہے۔ اور سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ان دونوں مقامات سے بالکل الگ ہیں۔ یہودیوں نے پیغمبر کا امتحان لیا تھا کہ ہم نے سنا کہ پیغمبر کی پہچان یہ کہ وہ حرام نہیں کھا سکتے۔ پہچان کیسے ہو؟ اختبار کیسے کیا جائے؟ کہ جملہ ہے واقعے کا، تاریخ کا، کہ ایک ایسا گوشت کہ جو حیوان چوری کیا گیا تھا، اس کے گوشت کو تیار کر کے پیغمبر کی بارگاہ میں بھجوایا گیا۔ جن کا مسئلہ شرعی مختلف تھا ان کے لیے اور بات تھی، پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا ہی نہیں۔ پوچھا گیا آپ کیوں نہیں کھاتے؟ یہ تو حلال ہے۔ ارشاد فرمائے میرے پروردگار نے مجھ پر مال حرام سے اجتناب لازم قرار دیا، اور میرا پروردگار حرام سے میری حفاظت فرماتا ہے۔ پھر آزمایا گیا، اچھا یہ مال حرام تھا، خالصتاً چوری کا مال تھا، اب مال حرام اشتباہ کیا جائے جو حرام سے مشتبہ ہو، اس سے اختبار کیا جائے۔ بغیر پیسے دیے ہوئے ادھار پر لے لیا، نیت یہ تھی کہ دیں گے نہیں، نیت یہ تھی کہ دیں گے نہیں، اور اس کے بعد لے کر اللہ اکبر پیغمبر کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آپ نے ہاتھ پھر روک لیا، پوچھا گیا اب کیا مسئلہ ہے؟ کہ میرے پروردگار نے جیسے مجھے حرام سے بچایا ویسے مجھے اشتباہ بالحرام سے بچایا ہے۔ انسان مکروہات سے کیوں بچنا چاہتا ہے؟ تاکہ محرمات کا زینہ نہ قرار پائے۔ ماہ رمضان، راتیں متبرک، اور پھر
ایسے پروگرامز میں شرکت دینی سوالات کے نام سے، انبیاء کے قصوں کے نام سے، اور مولائے کائنات کے فضائل کے بیان کے نام سے. تو کیا مولائے کائنات کے فضائل اگر بیان ہوں دربار حاکم شام میں، تو کیا حاکم شام کے دربار میں جا کے بیٹھنے کی اجازت ہو گئی؟ یہ کہہ کر کہ ہم مجلس ولایت علی ابن ابی طالب میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، نہیں. تو جواب بڑا آسان سا، جہاں پر دین اور ایمان خطرے میں ہو، دین اور ایمان دونوں، عقیدہ اور عمل دونوں، عقیدہ اور عمل دونوں، ہو سکتا ہے کہ آنکھیں محفوظ ہو جائیں، اب بڑے متقی ہوں، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے افراد جو سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، ان کے کسی ایک جواب کو سن کر اگر آپ کا عقیدہ متاثر ہو گیا، اس کا علاج کیا کیجیے گا؟ خیر، بہت ساری باتیں، میں کون سی مثالیں بیان کروں. کبھی سوچئے گا کہ نائی کی دکان پر جاتے ہوئے کبھی تصور کیا ہے کہ نائی سے رقم واپس لینا کھلے کراتے ہوئے اشتباہ رکھتا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کہ نائی دو کام کر رہا ہے، ایک جائز کر رہا ہے، ایک حرام کر رہا ہے. اس کا مال حلال مخلوط بحرام ہے. جی میڈیا پر تو نعتیں بھی آتی ہیں. مجھے بڑا خیر افسوس ہوا تمام مسائل کو معلوم کرتے ہوئے. صدقہ جاریہ، بہت ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی صاحب علم اپنے مخصوص لباس کے ساتھ کسی ایسے مقام پر تشریف فرما ہو کہ اس کے بیٹھنے سے لوگوں کو تشویق پیدا ہو، تو یہ صدقہ جاریہ عذاب جاریہ ہے. تشویق پیدا ہو کہ میں نہیں جاتا تھا، میں اس لیے جاتا ہوں کہ آپ بھی جاتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ انسان جیسے ہی مرے گا اس کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. انقطع عملہ عن الدنیا، صرف 3 رہ جائیں گے. ایک صدقہ جاریہ، جاریہ مطلب جو مسلسل ہو، جو کبھی ختم نہ ہو، جو بڑھتا رہے. ایک دے کر گئے تھے، 1 سے 10 بنے، 10 سے 70 بنے، 70 سے 700 بنے، 700 سے ہزاروں اور لاکھوں میں تقسیم ہو جائے. صدقہ جاریہ جو کبھی کم نہ ہو. پھر امام فرماتے ہیں دوسرا سنت حسنہ، یعنی انسان دنیا سے چلا گیا، اگر کوئی ایسی روش قائم کر کے گیا جس پر لوگ عمل کر رہے ہو. اب یہ خاندانوں کی مثالیں ہیں، میں کیا کسی کا نام لوں؟ ہمارے یہاں تو بڑے مسائل ہیں. لوگ عقیدت کی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اور عقیدت کی باتوں کو عقیدہ کہتے ہیں. اب بات کی جائے قوال کے اعتبار سے تو صابری کی بات تو کر رہے تھے، یا بات کر رہے تھے وہ عبدالستاریدی کی. حیرت ہے کہ ہمارے یہاں کیا کریکٹر موجود نہیں ہیں، کہ ہمارے یہاں آئیڈیل موجود نہیں ہیں. کیا شیخ مفید سید مرتضی علم الہدی، کیا آغائے بہجت آغائے وحید خراسانی اور سید حسن نصر اللہ، یا اور بہت سارے ایسے کہ جن کے نام بہت کم مشہور ہیں، بہت لوگ موجود ہیں. اگر روش قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان کی روش قائم کیجیے. کوئی ایسا نظام بنا کے جائیے خاندانوں میں.
مشترکہ مجلس ایصال ثواب روش ہے، مشترکہ شادیاں روش ہے، شادیوں میں کھانے کی کمی روش ہے، جہیز کو مناسب انداز میں لے کر آنا روش ہے، اسلامی شادی کا انداز اختیار کرنا روش ہے، نکاحوں کا امام بارگاہ میں انعقاد روش ہے، قائم کیجئے۔ اپنے علاقے میں دعائیں توسل و دعائیں ندبہ کا عنوان قائم کیجئے، روش ہے۔ اور جو اچھی روش قائم کرے گا، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اچھی روش، واقعاً انسان دنیا سے چلا جائے گا، امام فرماتے ہیں، مگر روش جو سنت حسنہ ہو۔ کچھ لوگ ہیں جو بدعت حسنہ کی بات کر رہے تھے، امام نے اپنے ماننے والوں کے لیے سنت حسنہ کی بات کی۔ اور تیسری اور آخری بات امام فرماتے، اولاد صالح۔ ویسے تو بہت سارے انداز ہیں امام کی سیرت کے، لیکن تربیت کے باب میں بچے کا نام رکھنے سے لے کر بچے کے اول روز کے تمام مستحبات سے لے کر اور آخر تک ہر ایک پہلو کو امام نے مکمل بیان کیا ہے۔ آئیے امام علیہ السلام کی ایک اور روایت جو میرے اور آپ کے لیے اب روش بن سکتی ہے امام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے۔ امام ارشاد فرماتے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے سے بڑے افراد کا بھی احترام کرو، اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنے جو تمہارے ہم سن افراد ہیں، ہم عصر ہیں، ان کا بھی احترام کرو، اور جو تم سے کم سن ہیں ان کا بھی احترام کرو۔ راوی کو ہضم نہیں ہوا، راوی نے سوال کر لیا، ہم تو سمجھتے ہیں مولا کہ کبھی ہمارا بھی احترام کیا جائے، چھوٹے ہمارا احترام کریں، کہ ہمارے دوستوں میں سے کیا ان سے احترام کیا جائے۔ امام سے سوال کیا کہ مولا ان تمام کا سبب کیا ہے؟ حکمت کے بغیر تو امام کوئی بات بیان فرماتے ہی نہ تھے۔ ارشاد فرمایا، اس نے جو فرزند رسول ہے کہ دیکھو جو تم سے بزرگ ہے اس کا اس لیے احترام کرو کہ اس کا زمانہ تکلیف تمہارے زمانہ تکلیف سے زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس جملے کو آسان کرتے، زمانہ تکلیف یعنی میں جب بچپنے میں کوئی نامہ اعمال بند ہونے کی بنیاد پر جو اعمال انجام دیا کرتا تھا، وہ اعمال میرے والدین کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے تھے۔ بچے کا مجلس میں آنا، بچے کے نامہ اعمال تو بند ہیں ابھی، کہ رفع القلم عن الصبی والنائم والمجنون، قلم اٹھا دیا گیا 3 پر سے، بچے پر سے، سونے والے پر سے اور مجنون پر سے۔ تو بچے پر کوئی تکلیف وارد نہیں ہے جب تک کہ عاقل و بالغ نہ ہو جائے۔ اب جو یہ اعمال کرے گا، مجلس میں آ کے بیٹھے گا، ثواب کسے ملے گا؟ والدین۔ یہ شرارت کرے گا اور اس کی اصلاح کریں والدین، ثواب کسے ملے گا؟ والدین۔ یہ سجدگاہ اور تسبیح کے پاس آ کر بیٹھے، یہ نماز کی شکل اختیار کرے، ثواب کس سے ملے گا؟ تو میرا نامہ اعمال کھلا کب سے؟ جب سے میں عاقل و بالغ ہوا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے سے بڑے کا احترام اس لیے کرو کہ اس پر نماز واجب ہوئی تھی، اس پر روزہ واجب ہوا تھا، اس پر خدا کے سجدے واجب ہوئے تھے تم سے پہلے، اور تم پر خدا کے سجدے واجب ہوئے اس کے بعد، تم پر نماز واجب ہوئی اس کے بعد۔ آسان کر لیتے۔ اس سال ماہ رمضان کے روزے جو عاقل و بالغ ہو گیا قمری اعتبار سے، اس نے واجب کی نیت سے رکھے۔ جو پچھلے سال عاقل و بالغ ہوا تھا وہ 1 سال مقدم۔ صلوات پڑھے محمد۔ بڑا فرق۔ اپنے سے بزرگ، ہمارے یہاں
لوگ کوتاہیوں سے احترام کا معیار بناتے ہیں. یہ گناہ گار ہے، یہ خطا کار ہے، یہ معصیت کار ہے، اس سے کیا ملنا، ارے یہ تو مومن نہیں ہے، اس کا احترام کیا کرنا. امام نے معیار کو تبدیل کیا. پھر ارشاد فرمایا، مولا نے سوال کے جواب میں جب وہ کہتا ہے مولا اپنے کے جو ہم برابر ہیں ہم سے نے، ان کا احترام کس بنیاد پہ کیا جائے؟ امام فرماتے ہیں ان کا احترام اس لیے کہ تمہارے گناہ تمہارے لیے یقینی ہیں، تمہارے علم میں کہ تم کیسے گناہ گار ہو، اور جو تمہارے ہم سے ہیں ان کے گناہ تمہارے لیے ظن کی منزل پر ہیں، یقین کی منزل پہ نہیں. اور اگر گناہ یقین کی منزل پر بھی ہوں تو تب بھی توبہ کا ظن تو رہے گا. تو جو تمہارے برابر کے ان کا بھی احترام کرو کہ تم کیا ہو یہ خدا جانتا ہے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. تیسری اور آخری بات امام فرماتے ہیں جو تم سے کم سن ہیں ان کا بھی احترام کرو. راوی پوچھتا ہے مولا ان کا احترام؟ فرمایا ہاں اس لیے کہ ان کا زمانہ گناہ کم ہے، تمہارا زمانہ گناہ زیادہ ہے. کیا مطلب؟ 1 سال پہلے میں بالغ ہو گیا تھا، اگر میں نے غیبت کی تو غیبت کے جرم کو سال مکمل ہو گیا، اور یہ ابھی بالغ ہوا ہے، اس کا زمانہ غیبت زمانہ گناہ مجھ سے مختصر ہے، تو مجھے چاہیے میں اس کا بھی احترام کروں. 1400 سال پہلے معصوم نے ایسا مزاج مومن کا بنا دیا. اور پھر ایک خاص جملہ امام کی روایت سے سوچ کر تو آیا تھا کہ آج صرف مومن پر مومن کی حقوق بیان کروں گا، لیکن وقت تمام ہو گیا. امام فرماتے بہترین میرا دوست صدیق وہ ہے میرے بھائیوں میں سے جو مجھے میرے عیوب ہدیہ کر دے. عجیب جملہ ہے، مجھے بہت برا لگتا ہے اگر کوئی مجھے میرے عیب ہدیہ کرتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر کوئی میری تعریف ہدیہ کرتا ہے. یہ ممبر کا مسئلہ ممبر کے ساتھ، ہر مومن کا مسئلہ اس مومن کے ساتھ. بھلا تنقید کس کو اچھی لگتی؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. دیکھیے کسی بھی روایت کو ہم مطلقاً سب پر نافذ نہیں کر سکتے. امام کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے مزاج بنانا پڑے گا. امام فرماتے ہیں میرا بہترین دوست وہ ہے میرے بھائیوں میں سے جو میرے عیوب مجھے ہدیہ کر دے، مجھے بتائے کہ میرے عیوب کون سے، میری آواز کہاں تک پہنچی یہ بتائے مجھے، میرے الفاظ کیا تھے وہ بتائے مجھے، میں نے کہاں لفظ مذکر کو مؤنث پڑھ دیا وہ بتائے مجھے، کہاں میں نے کسی واجب کو کم انجام دیا وہ بتائے مجھے. میرا بہترین دوست وہ ہے، بہترین دوست. آپ یقین کریں کہ میں اور آپ ہم سب ملا کر آج کے دور میں سب سے بدترین دوست وہ ہے ہمارا جو ہمارے عیب ہمیں بار بار بتلائے کہ جی بیٹی کو کہاں بیاہ دیا، اچھا فیصلہ نہیں کیا، بہو کے ساتھ آپ نے کیا کیا، یہ ظلم کر دیا، یہ اپنی بہن کے ساتھ کیا کیا، اس کا حق میراث ضبط کر لیا. آج کسی مومن کو مومن کچھ کہے تو برا لگتا ہے. خدا معلوم امام جعفر صادق علیہ السلام کن الفاظ میں ادا کر رہے تھے، کیا الفاظ تھے. پھر ارشاد فرماتے ہیں ایک اور روایت میں کہ جو شخص من وعظ اخاہ سرا، اس نے اپنے بھائی کو نصیحت کی پوشیدہ طور پر، فقد زانہ، اس نے اپنے بھائی کو زینت دے دی. جس نے اپنے بھائی کو پوشیدہ طور پر نصیحت کی. آپ کو
اگر یہ بات معلوم ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میری غلطی بتانے کے دو طریقے ہیں آپ کے پاس، کہ آپ فرش عزا پر بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر آواز کو بلند کر کے کہیں جی قبلہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، یہ جملہ یوں نہیں یوں پڑھنا چاہیے آپ کو۔ معلم نفسیات ہے معصوم، کیا منزل ہے کہ مسئلہ حل بھی کرنا ہے، نفسیات کو پامال ہونے سے بچانا بھی ہے، ورنہ ہر کس و ناکس ہر دوست بیٹھ کر فرش عزا سے کہہ دے کہ جی آپ غلط پڑھ رہے ہیں اور لوگ قبول کر لیں۔ امام نے فرمایا من وعظ اخاہ سرا، مجلس پڑھنے کے بعد کاش کہ ہم جیسے طلباء میں اتنی ہمت و برداشت ہو کہ صاحبان ایمان کی نصیحتوں کو قبول کر سکیں۔ عجیب ہے واقعاً، ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان ہماری نصیحت قبول کریں، یہ ہم نہیں چاہتے کوئی ہم کو نصیحت کرے۔ حالانکہ نصیحت ہو یا کوئی اچھی بات ہو کسی مومن کی زبان پہ جاری ہو، یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے مشورے کے بعد چلیے چونکہ معصوم ہے تو لفظ مشورہ استعمال ہوا، امام اپنے معاملات میں اپنے حبشی غلاموں سے بات چیت کیا کرتے تھے، مشورہ کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا مولا یہ حبشی غلام اور یہ آپ کو کیا مشورہ دیں گے؟ ان کے نہ علم اتنا، نہ ان کی عقل اتنی، نہ ان کی سمجھ اتنی۔ امام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے خدا میرے حق میں خیر کو ان کی زبان پر جاری کر دے۔ تو انسان اگر مومن اپنے کسی مومن بھائی میں کوتاہی ملاحظہ کرے تو ایک طریقہ یہ کہ سب کے سامنے کہہ دے۔ سب کے سامنے کہا تو فقط شأنہ ومن وعظ اخاہ علانیۃ فقط شأنہ، وہ لفظ امام نے استعمال کیا جو سورہ الکوثر میں خدا نے استعمال کیا، ان شأنک ھو الابتر۔ اگر کسی نے اپنے بھائی مومن کو سب کے سامنے نصیحت کی تو اس نے اس کی دشمنی اختیار کر لی، اس سے دشمنی کا اظہار کر دیا۔ اور اگر پوشیدہ طور پر نصیحت کی، تنہائی میں لے جا کر نصیحت کی، تو اس نے اپنے بھائی مومن کی زینت کا کام انجام دے دیا۔ مجھے حیرت ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کبھی کہ اگر میرے یہاں پر کچھ لگا ہوا ہو تو کتنے ملنے والے میرے قریب آتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ رک جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آبا الٹی پہن کر مجلس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کوئی کہنا بھی چاہتا ہے کہ مولانا آبا الٹی ہے آپ کی، سیدھی کر لیجئے، یا امامہ اپنے ترچھا پہن لیے، سیدھا پہن لیجئے۔ یہ مثال میں بڑی سادہ سی دے رہا ہوں کہ وہ ممبر کا تقدس بھی رہے اور مثال بھی واضح ہو جائے۔ اور اپنی ذات کو میں پہلے پیش کر رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہو سکتا کہ کوئی کہنا چاہتا ہے مجھ سے اور کہ نہیں کہہ پا رہا، لیکن پھر بھی ہمت کر لیتا ہے، اور کرتا کیسے ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ قریب آتا ہے، مولانا ایکسکیوز می، ذرا توجہ کیجیے گا، یس سوری پلیز مولانا یہ آپ کا یہ شاید یہاں کچھ لگا ہوا ہے، اگر اس کو ہٹا تو اس کا یہ ہٹانے کا انداز کتنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن یہ مومن ہمت کیوں نہیں کرتا جب مجھے غیبت کرتے ہوئے دیکھتا ہے، جب مجھے تہمت لگاتے ہوئے دیکھتا ہے، جب مجھے نماز کے وقت میں کسی اور کام میں مصروف بالکل خاص طور سے دیکھتا، ہمت کیوں نہیں کرتا کہ میری اصلاح کر دے؟ حق ہے مومن پر مومن کا کہ اگر اسے کسی برائی میں مبتلا دیکھے تو اس کی اصلاح کرے، مگر کیسے؟ من وعظ اخاہ سرا، پوشیدہ طور پہ کر۔
اس لیے کہ لباس تبدیل کیا جاتا ہے تنہائی میں، اور لباس میرے بدن کے عیب چھپاتا ہے۔ سب کے سامنے یہ عیب ظاہر نہیں ہوتے چونکہ لباس عیب چھپا لیتا ہے۔ اگر کوئی مومن میرا لباس بننا چاہتا ہے تو تنہائی میں میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے، تاکہ جب سب کے سامنے عجیب کیفیت ہے واقعاً۔ خود پسندی اتنی طاری ہو گئی ہے کہ اپنے علاوہ کسی اور کی تعریف سننا قبول نہیں ہے، تو میں اپنے مومن بھائی کی زینت کیوں بنوں، اس کی کوتاہیاں کیوں دور کروں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ وہ اور کوتاہی کرے تاکہ اس کی منزلت کم ہو اور میرا مقام بڑھتا چلا جائے۔ عجیب کیفیت ہے، خدا معلوم ہم کب جعفری بنیں گے۔ صرف فقہ جعفر صادق پر عمل کر لینے سے انسان جعفری نہیں ہوتا۔ ارے وہ تو امام مالک کے ماننے والے، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، امام شافعی کے ماننے والے جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو فقہ امام جعفر صادق ان کو مشکل سے نکال لیتا ہے۔ اگر کوئی وقت مشکل میں امام جعفر صادق کی فقہ پہ عمل کر رہا ہو تو جعفری نہیں ہوا ہے جب تک کہ سیرت جعفر صادق کو اختیار نہ کر لے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين